الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ ایک مسئلہ یوں ہی ایک بھائی کے ساتھ بات چیت میں سامنے آیا کہ اگر کوئی شخص 9 ربیع الاول کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن سمجھ کر کے صوم رکھے، روزہ رکھے تو کیا اسے ثواب ملے گا؟ یا 12 ربیع الاول کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن سمجھ کر کے کوئی شخص روزہ رکھے تو کیا اسے ثواب ملے گا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ثواب نہیں ملے گا، بلکہ اس پر گناہ پڑے گا، کیونکہ یہ بدعت ہوگی۔ 9 ربیع الاول کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن سمجھ کے روزہ رکھنا تو گویا اس نے تاریخ اپنی طرف سے بنائی اور وجہ اپنی طرف سے بنائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وجہ ذکر کر کے روزے کا ذکر کیا ہے تو وہ ہفتے کے دن سوموار کا ذکر کیا ہے۔ اگر اتفاق سے جیسا کہ اس سال ہو رہا ہے، اس سال ربیع الاول 9 ربیع الاول سوموار کو پڑ رہا ہے، تو اگر کوئی شخص سوموار کے دن 9 ربیع الاول سمجھ کے روزہ رکھے گا تو گنہگار ہوگا، لیکن اگر اس لیے روزہ رکھے گا کہ سوموار کا دن ہے تو ثواب پائے گا۔ تو اگر کوئی شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم ولادت 9 ربیع الاول بنا کر کے، 9 ربیع الاول نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا کہ میرے یوم ولادت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے یوم ولادت سوموار بتایا ہے، نہ اپنے رمضان بتایا، نہ ربیع الاول بتایا، نہ محرم بتایا، نہ رجب بتایا، کوئی اور مہینہ نہیں نام لیا ہے۔ تو کسی مہینے کی تاریخ کو اگر کوئی شخص اپنی طرف سے متعین کر کے اس دن روزہ رکھتا ہے یا کوئی نفل پڑھتا ہے یا تہجد پڑھتا ہے، اس تاریخ کی وجہ سے، جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی وہ تاریخ آتی تھی، چلی جاتی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تاریخ کا اہتمام نہیں کیا، اگر کوئی اس تاریخ کا اہتمام کرتا ہے تو یہ بدعت ہوگی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع زمان و مکان میں بھی ضروری ہے، ٹائم اور تاریخ کے معاملے میں بھی اتباع ضروری ہے اور جگہ کے معاملے میں بھی اتباع ضروری ہے، ورنہ یہ بدعت ہو جائے گی۔ اور تو یہ ایک مسئلہ آ گیا، اس لیے اس کی تنبیہ مناسب سمجھی۔ اللہ تعالی ہم کو ہر طرح کے شر اور فتنے اور بدعت سے محفوظ رکھے، آمین۔